بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا 44واں سبق ہے استماع الاقتیاب۔ ایک ہے سمع اور ایک ہے استماع۔ سمع اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے کانوں میں آ جائے اور آپ سنیں تو اس کو سمع کہتے ہیں، اور آپ کسی چیز کو کان لگا کر سنیں تو اس کو کہتے ہیں استماع۔ تو غیبت کی طرف اکثر لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، تو استماع یہ سبق جو ہے یہ غیبت سننے کے بارے میں ہے۔ غیبت سننے کے بارے میں استماع الاقتیاب۔ قال العتبی، یہ فاعل ہے قال کے لیے۔ حدثنی ابی، بیان کیا مجھے میرے باپ نے۔ یہاں پر یہ نون جو ہے نون وقایہ ہے۔ عن سعید القصری، ابھی یہاں پر سعید، یہاں پر یہ ساکن ہے، حمزہ وصلی کو سعید القصری میں نے کہا، تو اس الف کو ہم نے کیا دیا فتحہ دیا، کس وجہ سے؟ یہ حمزہ وصلی ہے۔ لیکن جب یہاں پر آپ اس لام کو اور اس حرف کو ملا رہے ہیں تو آپ پھر حمزہ وصلی بیچ سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر سعیدن ہے، کیا ہے؟ سعیدن، تو تنوین ہے یہاں پر، یہ اصل میں ہے سعیدن، سعیدن۔ تو اب یہاں پر عن سعید، اور یہاں بھی نون ساکن ہے، یہاں پر لام ساکن ہے، تو ان دونوں کو، دونوں ساکنین ہیں، تو اس میں سے ایک کو ہم حرکت دیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ جڑ جائے۔ تو الساکن اذا حرک بالکسرۃ، تو اس کو ہم کسرہ دیں گے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر تنوین ہو اس حرف کے نیچے کیا لگا رہتے ہیں؟ نون لگا رہتے ہیں، اور نون پر کسرہ ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ تنوین کا جو نون ہے اس کو کسرہ دیا ہے، اس کو ساکن کے بعد کسرہ دیا ہے۔ تو عن سعید القصری، کہ میرے ابی نے، میرے والد نے سعید القصری سے روایت کیا ہے۔ قال، کس نے کہا؟ سعید نے، اس نے کہا نظر الیہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ دو نقطے ہیں۔ اکثر عربی میں آپ عبارت پڑھتے ہیں تو یہ لفظ اور یہ لفظ، ان دونوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ میں الا پڑھوں یا الیہ پڑھوں، یا اعلی پڑھوں یا علیہ پڑھوں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ عربی میں جہاں پر یا ہو تو اس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، اور جہاں پر الف مقصورہ ہو تو اس کے نیچے دو نقطے نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ اعلی ہے اور یہ علیہ ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ مثلا بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں پر عربی کتابوں میں آپ دو نقطے دیکھیں گے تو یہ یا ہے، اس کو اس اعتبار سے پڑھیں گے۔ اگر دو نقطے نہیں ہے تو یہ الف مقصورہ کی طرح ہی پڑھیں گے۔ نظر الیہ، دیکھا مجھے، عمرو بن، نظر الیہ عمرو بن عتبہ کیا ہے؟ یہ عالمیت اور تانیث ہے، تانیث لفظی، اور تانیث لفظی ہم پڑھ چکے ہیں کہ چاہے وہ مذکر کے لیے ہو مؤنث کے لیے ہو۔ مثلا طلحتوں میں ہے، طلحتوں، تو طلحہ جو ہے یہ نام ہے کس کا؟ مذکر ہے، لیکن علامت کی وجہ سے یہ طلحتوں پڑھتے ہیں، مکہ تو
فاطمہ، تو اسی طرح یہ عتبہ تھا ہم پڑھیں گے، اگرچہ یہ مجرور ہے اس کے لیے ضرب بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو فرما رہے کہ عمرو بن عتبہ نے مجھے دیکھا، کس حال میں مجھے دیکھا؟ ورجل، اس حال میں کہ رجل یہ حال بن رہے، ورجل اور ایک آدمی، یشتم بین یدی، کہ وہ آدمی برا بلا کہہ رہا تھا، شتم یشتم، یہ برا بلا کو بھی کہتے ہیں، گالی کو بھی کہتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کو بھی کہتے ہیں، بین یدی میرے سامنے، بین یدی۔ ابھی میں نے آپ کو ایک قاعدہ ذکر کیا کہ ایک ہے اس میں بھی اس طرح ہی لکھتے ہیں، یدی یدی اس طرح، لیکن اس پر شد ہے یدیہ اور اس پر تشدید نہیں ہے، دونوں یا ہے۔ رجلاً دوسرے آدمی کو برا بلا کہہ رہے تھے، تو جب وہ بول رہا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ سن رہا ہوگا، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ عمرو بن عتبہ، فقال عمرو بن عتبہ، عمرو عتبہ نے کس سے کہا؟ لی، مجھے کہا، ویلک، یعنی آپ کا برا ہو، وما قال لی، یعنی عمرو بن عتبہ نے مجھے پہلے نہیں کہا تھا، ویلک، ویلک کا لفظ اس نے پہلے مجھے نہیں کہا تھا، قبلہا، یعنی قبل هذه المرة۔ نزہ، نزہ یہ تنزیہ سے ہے، تنزیہ کا معنی ہے، تنزیہ کا معنی ہے کہ ابعد سمعک وتصونہ، یعنی اپنے کانوں کو اس سے دور کر دے اور محفوظ کر دے، سمعک اپنے سننا، یعنی جو کان ہے اس کو، عن استماع، عن استماع، یہ الف جو ہے یہ وصلی ہے، اس لیے کہ یہ باب افتعال ہے، اور باب افتعال میں حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے۔ الخنا اور استعمال ہم پہلے بیان کیا کہ استماع کہتے ہیں کان لگا کے سننا، جس طرح قرآن کریم میں ہے فاستمعوا لہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ الخنا کہتے ہیں فحش گوئی کو، فحش گوئی، فحش بات کہنا، تو اس طرح اپنے آپ کو بچانا، کما تنزہ ہو، اس طرح آپ اپنے آپ کو بچاتے ہو اور دور کرتے ہو، لسانک اپنی زبان کو، عن الکلام بھی، یعنی فحش کلام سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں، اس پر آپ کلام کرنے سے اپنے آپ کو زبان کو بچاتے ہیں، یعنی غیبت پر آپ غیبت کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنی زبان کو بچاتے ہیں غیبت سے، تو اسی طرح اپنے کانوں کو بھی اس کے سننے سے دور کر دو۔ فَإِنَّ السَّامِعَ، السامع یہ سمع یسمع سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فَإِنَّ السَّامِعَ کہ سننے والا، شریک القائل، شریک القائل کہ قائل کا شریک ہے، تو یہ سامع یہ اسم ہے ان کے لیے، اور شریک یہ خبر ہے ان کے لیے، اس لیے یہ مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے، کہ جو سننے والا ہے وہ بولنے والے کے شریک ہے گناہ میں۔ وَإِنَّهُ عَمَدَ اور یہ کہنے والا یہ ارادہ کرتا ہے، الی شر اس شر کی طرف، ما فی وعائہ جو اس کے باطن میں ہو، وعاء کہتے ہیں برتن کو اور ظرف کو، یعنی اس کا جو ظرف ہوتا ہے، جو فکر اور خیال ہوتا ہے، اس میں جو شر پڑا ہوتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ فَأَفْرَغَهُ کہ یہ انڈیل دے، اس شر کو انڈیل دے، فی وعائک آپ کے باطن میں اور آپ کے ظرف میں،
ولو ردت، ردت یہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول ہے، اور کلمتن یہ نائب فاعل ہے، یعنی کلمت جاہل نائب فاعل ہے، مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، کہ اگر لوٹا دیا جائے جاہل کی بات کو فی ہے. ابھی یہ فی ہی جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ میں سے ہے. اور یہ حالت جر میں، تو اس وجہ سے الجر بالیاء، اس لیے کہ ان کے اعراب ہے الرفع بالالف بالواو والنصب بالیاء والجر بالالف والجر بالیاء. اس طرح فو کا فوہ، فاہ اور فی ہے. تو جس طرح جاہل کے منہ میں اس کے کلمے کو لٹا دے، لسعیدہ سعیدہ رادوہا، رادو تلک الکلمہ، اس کلمے کو لٹانے والا جو ہے وہ نیک بخت ہے. تو ولو ردت یہ کیا ہے؟ ولو ردت فی ہی یہ شرط ہے، اور یہ لسعیدہ رادوہا یہ جزا ہے. جسی طرح کما شقیہ قائلہا، جس طرح اس کلمے کے کہنے والا یعنی غیبت کرنے والا جو ہے وہ بدبخت ہے، تو اسی طرح اس غیبت کو اس کے منہ میں لٹانے والا یعنی اس کا نہ سننا یہ کیا ہے؟ یہ خوشبخت اور نیک بخت ہوا. رد یہ رد یردو سے، رد یردو سے یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے ردھا. شقی قائلہا، قائل یقول قولا سے فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ ہا کس کی طرف ہے؟ الکلمہ کی طرف، یعنی کلمۃ الجاہل کی طرف. وقد جعلہ اللہ تعالی شریک القائل، اور اللہ تعالیٰ نے جعلہ السامع، اللہ تعالیٰ نے سامع کو بنا دیا قائل کے شریک. تو ہو ضمیر یہاں پر یہ کیا ہے؟ مفعول اول لجعلہ، اور شریک القائل یہ مفعول ثانی ہے جعلہ کے لیے. اور لفظ جلالہ یہ ذو الحال، اور تعالی فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، اور حال ذو الحال یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ جعلہ کے لیے. اور قد ماضی پر داخل ہے، تو یہ ماضی قریب ہے، تحقیقی ہے. سماعون یہ سماع یہ مبالغہ کا صیغہ ہے سمع سے، اور اکالون اکل سے مبالغہ کا صیغہ ہے کہ سماعون للکذب، اس کا سننے والا، اکالون للسحت اور کھانے والا، للسحت سحت کہتے ہیں اس مال کو، یعنی ما قبح ما خبث و قبح من المکاسب ولزم منہ العار، اور اسے عار کیا اور لازم آ جائے، مثل الرشوہ وغیرہ. ہاں سود کس کو کہتے ہیں؟ رشوت کو کہتے ہیں. تو جس طرح
سحت کا لفظ حدیث ابن رواحہ میں بھی اس طرح ہے، حدیث ابن رواحہ میں کہ لما اراد یہود خیبر ان یرشوہ اتطعمونی السحت، تو مجھے سحت کھلانا چاہتے ہو. تو سحت کا لفظ، اور یہاں پر بھی اکالون السحت، سحت سے مراد وہ مال ہے کہ جو قبیح اور خبیث کمائی ہو اور جس سے عار لازم ہو تو اس کو کہتے ہیں سحت. مثلا رشوت ہے، تو رشوت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک تو رشا یرشو ہے، رشا یرشو انہیں رشوت دینا. باب افتعال سے ارتشا رشوت لیا، اور ایک ہے استرشا رشوت طلب کرنا، رشوت طلب کرنا. اور رشوت کا لفظ جو ہے الرشوہ، رشوت کا لفظ اس میں آپ الرشوہ الرشوہ یہ تینوں لغات ہیں، اس میں آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو سبق کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کا جس طرح کرنا یہ حرام ہے، اس طرح اس کا سننا بھی حرام ہے. اور اگر کوئی غیبت کرتا ہے اور اپنے ضرف کو خالی کرتا ہے، اپنے باطن کی خرابی کو آپ کے باطن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو ملوث کرتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کی بات کو ان کی زبان میں یعنی ان کے منہ میں لٹا دیں. اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں، یا اسے کہے کہ فلاں وہ تو بہت اچھا بندہ ہے آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یا سننے کی کوشش نہ کرے، اس سے کہے کہ کوئی اور بات میں اس کو مشغول کر دے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.